سنن ابن ماجہ صفحہ 100 پہ بھی حدیث موجود ہے، جامع الترمذی میں موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، درجنوں کتب حدیث میں موجود ہے، مگر میں سنن ابن ماجہ صفحہ 100 سے یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں، آخری حدیث ہے، بس تقریر کمپلیٹ۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ، بعد حنیف بھی پڑھ دیتے ہیں، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میں کریم رؤوف الرحیم نبی کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، ایک نابینا اوپر سے آیا، عرض گزار ہوا یا نبی اللہ دعا فرمائیں، اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اس طرح کر، میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ، اس کے بعد یہ دعا مانگ۔ اب سنن ابن ماجہ صفحہ 100 پہ حدیث موجود۔ اب دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اتوجہ الیک، میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوں، بے محمد نبی الرحمت، محمد الرسول اللہ کے وسیلہ سے۔ آگے لفظ کیا ہے؟ یا محمد، یہ دعا کے اندر یا محمد کے لفظ خود میرے محبوب نبی نے سکھائے، کوئی جرت نہیں کر سکتا انکار کی۔ یا محمد، دعا کے اندر میرے نبی نے خود یہ دعا کے الفاظ سکھائے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی کا توجہ تو بیکا، انی کا توجہ تو بیکا الی ربی فی حاجتی حاضی للخدا اللہم فشفع فیہ، فقال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح۔ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی کا توجہ تو بیکا، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ اسی حدیث سے مسئلہ ہے، یہ سنن ابن ماجہ صفحہ 100۔ یا محمد انی کا توجہ تو بیکا، یا رسول اللہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، سونیا کرم فرماؤ، نظر رحمت فرماؤ، الی ربی، اپنے رب کی طرف، فی حاجتی، اپنی اس حاجت میں، حاضی لتقضا کہ پوری ہو جائے، اللہم فشفع فیہ، اے اللہ تو حضور کی شفاعت میرے حق میں قبول کر۔ فقال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اب یہ دعا اس نے کی، عثمان بن حنیف کہتے ہیں دعا کرنے کی دیر تھی، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، اللہ نے بینائی پہلے دے دی، حضور کے وسیلہ سے دعا کی۔ اب دعا کے اندر خود میرے نبی نے بحق محمد نبی یہ بھی سکھایا، یا محمد کے لفظ بھی خود دعا کے اندر ڈالے۔ دعا تو وہ اللہ سے کر رہا ہے، تو یا محمد بیچ میں کیوں ہے؟ بات سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے یہاں بھی بلنڈر کیا۔ آپ کہیں گے بار بار ابن تیمیہ کیوں کہ میں نے ابن تیمیہ کی کتاب الوسیلہ کا پورا جواب لکھا ہے، الحمدللہ 450 صفحات پہ مشتمل، ابھی چھپا نہیں ہے، مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا، الحمدللہ پورا جواب لکھا ہے میں نے اس کا، توجہ کرنا، اللہ اکبر، توجہ کرنا۔ کہتے ہیں جناب اب یہ دعا نہیں کر سکتے، کیوں؟ کہا اس میں یا محمد کے لفظ موجود ہیں، اس وقت حضور سامنے تھے، اس لیے یا محمد کہہ سکتے تھے۔ میں نے کہا دعا تو اللہ سے کرنی ہے نا، حضور سامنے ہو نہ ہو دعا تو اللہ سے کرنی ہے، تو پھر بیچ میں یا محمد کیوں ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا آقا کریم کے پردہ فرمانے کے بعد یہ عمل جاری رہا صحابہ کا کہ نہیں رہا؟ معجم الکبیر پڑھیے، امام طبرانی کی نامی جلد صفحہ 31 پڑھیے، یہی حضرت عثمان بن حنیف جس طرح حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، اسی طرح خلفائے ثلاثہ کی بارگاہ میں جاتے تھے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کی بارگاہ میں جاتے تھے، حضرت عثمان کی بارگاہ میں بھی آنا جانا تھا۔ ایک سائل آیا حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں، واپس گیا تو اس کا چہرہ افسردہ دیکھا، عثمان بن حنیف آگے سے ملے، اس حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں پریشان کیوں ہے؟ کہا حضرت عثمان کے پاس گیا تھا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، فرمایا اس طرح کر، میں آقا کریم کے پاس بیٹھا تھا، ایک نابینا آیا تھا، حضور نے یہ دعا سکھائی تھی، تو بھی یہ دعا مانگ۔ اب حضور کے پردہ فرمانے کے بعد یہ دعا مانگی جا رہی، اس میں یا محمد کے لفظ موجود ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر حسن حسین محدث ابن جزری وہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے یہی دعا مانگو، اللہ قبول فرمائے گا۔ اب
ایک بات. دوسرا ابن تیمیہ کہتا ہے یہ دعا اس لیے بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اس میں اللہم فشفع فی کے لفظ ہیں کہ اے اللہ تو حضور کی شفاعت میرے حق میں قبول کر. تو یہ دعا اس وقت مانگنا جائز تھی جب حضور اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں. تو چونکہ آج حضور امت کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر رہے اس لیے دعا نہیں مانگ سکتے. میں نے کہا یہ میں ثابت کرتا ہوں. سورہ محمد کی آیت نمبر 19 پڑھ لیجیے. اللہ فرماتا ہے واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. اے محبوب آپ امت کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں. آپ اپنے لیے اور امت کے لیے, اپنے بظاہر خلاف اولا کے لیے اور امت کے گناہوں کے لیے استغفار فرمائیے. اور پھر صحیح الرجال حدیث جو مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں, حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم, میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے, تم حدیثیں سنتے سناتے ہو. وفاتی خیر لکم, میرا پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. تعرض علی اعمالکم, جب میں پردہ کر جاؤں گا تمہارے اعمال مجھ پہ پیش ہوں گے. فما رأیت من خیر, اگر تمہارے عمل اچھے دیکھوں گا حمدت اللہ علیہ, اللہ کی حمد کروں گا جس نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق دی ہے. فما رأیت من شر, اور اگر تمہارے عمل برے دیکھوں گا استغفرت اللہ لکم, اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا. آج بھی امت کے لیے حضور دعائے مغفرت کر رہے ہیں. تو یہ بھی پتہ صاف ہو گیا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر حضور فرما دیتے کہ لکا ولا لغیرک, یہ دعا تیرے لیے کوئی اور نہیں مانگ سکتا, پھر تو سمجھ آتی. جس طرح حضرت ابو ہریرہ نے عید قربان, عید الاضحیٰ پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی. حضور نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پہلے قربانی کر دی تاکہ لوگوں کو گوشت پہنچ جائے. فرمایا نماز عید سے پہلے قربانی نہیں ہوتی اس لیے قربانی نہیں ہوئی. یا نبی اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تیرے گھر کوئی اور جانور؟ یا نبی اللہ 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے. فرمایا جا تو کر لے, لاکا ولا لغیرک, میں تجھے اجازت دیتا ہوں کسی اور کے لیے نہیں. اگر یہاں بھی میرے نبی فرماتے لاکا یہ دعا تیرے لیے ہے ولا لغیرک, کوئی اور نہیں کر سکتا, پھر تو بات سمجھ آتی. مگر اس حدیث کے راوی عثمان بن حنیف خود آگے دعا تعلیم کر رہے ہیں. تو دعا کے اندر حضور کا وسیلہ پیش کرنا یہ بھی دعا کے آداب میں سے, دعا کے آداب میں سے.